الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم جمعے کے بیان میں پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا باب چل رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو قصص ہیں وہ فقط اس لیے نہیں ہیں کہ ہم سن لیں اور بس چل دیں، بلکہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام عالم کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص میں اسباق ہیں، سبق ہے، عبرت ہیں۔ چاہے وہ اسباق عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے اعمال کے متعلق ہوں، اور ہمیں دونوں لینے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں اگر اسباق عقائد کے متعلق ہیں تو ہمیں وہ بھی لینے ہیں، اور لینے کا معنی یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ اور اگر وہ ان اسباق کا تعلق اگر اعمال سے ہے تو پھر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص وہ شان رکھتے ہیں کہ رہ دی دنیا تک وہ یاد رہے۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں کچھ دعائیں ملتی ہیں حضرت کی جو اللہ تعالیٰ سے حضرت نے مانگی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کو قبول فرمایا۔ ان دعاؤں میں ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملتی ہے
وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اس پر بات کرنی ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اس کا معنی، اس کا مفہوم علماء مفسرین نے لکھا ہے، شاید لفظی ترجمے پر غور کریں تو ہم بات اس طرح نہ سمجھ پائیں، اس لیے جہاں علماء نے لفظی معنی لکھا ہے وہیں ساتھ میں تفسیری معنی بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرے اللہ میرے تذکرے، میری یاد، میرا ذکر خیر میرے بعد والے آنے والوں میں رکھنا۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم کی۔ بڑی بڑی باتیں علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ جسم کو لاحق ہوتی ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، درد ہے، یہ جسم کو لاحق ہوتا ہے۔ اور علماء نے ساتھ میں لکھا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ روح کو لاحق ہوتی ہیں، روح کو لگتی ہیں۔ نفاق ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، یہ روح کو لگتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جسم کی بیماریوں کے لیے اطباء پیدا فرمائے، ان کو طب کی صلاحیت بخشی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماریوں کے لیے روحانی اطباء پیدا فرمائے اور انہیں ان بیماریوں کی دوا اور دعا کی اصلاح نصیب فرمائی، صلاحیت نصیب فرمائی۔ ان بیماریوں میں جو روح کو لگتی ہیں، ایک بیماری ہے اس کا نام ہے حب جاہ، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، کبھی کبھی آدمی کو لاحق ہوتی ہے اور آدمی جانتا نہیں، اور مجھ سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بیماری وہ ہے خدا نہ کرے اگر وہ کسی کو لگی اور وہ مان لے کہ واقعہ میں بیمار ہوں، اب اس کو فکر ہوگی اس کے علاج کی، اگر اس کو اپنی جان عزیز ہے تو۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مانے ہی نہ، اور ماننے کی نہ ماننے کی پہلی کڑی یہی ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بیماری ہے۔ بین یہ حال یہاں ہے، حب جاہ ایسی بیماری ہے، بسا اوقات ہمیں لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حب جاہ کی بیماری ہے ہمارے اندر۔ علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر بظاہر دیکھا جائے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اگر ہم بظاہر پڑھ لیں اور علماء کا واسطہ درمیان سے نکال دیں تو ہمیں یہ وسوسہ لاحق ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ حب جاہ نہیں؟ یہ حب جاہ نہیں، اہل فن جانتے ہیں کہ یہ حب جاہ نہیں۔ بہرحال میں نے اشارہ کر دیا ہے، تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں یا طلباء پڑھ سکتے ہیں تفسیر معروف القرآن میں، 6 جلد میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، قرآن پاک میں سورت شعراء کی آیت نمبر 84 ہے، وہاں یہ ساری تفسیر موجود ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کیا اہل کتاب، کیا مکے کے اس زمانے کے مشرک اور کیا آج کے مسلمان، گزشتہ صدیوں کے آج اور آئندہ تمام ملتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے آداب اور اچھے القاب سے یاد رکھتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے
وجعل لی لسان صدق فی الآخرین کی تفسیر سنیں. اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جان گئے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ پر درود ہم کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ اصل میں کبھی اگر ہم الفاظ پر غور کیا کریں، درود پاک کے دونوں حصوں پر غور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی، اچھا اگلا حصہ اللہم بارک علی محمد وعلی، پہلے میں رحمت ہے دوسرے میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ یہاں پر ایک عجیب سوال اٹھایا ہے کہ یہاں پہلے رحمت مانگی گئی بعد میں برکت، تو رحمت اور برکت میں فرق کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب میں نے ان کی یہ کتاب پڑھی تو دل کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ یار ایسا لگتا ہے کہ ان حضرات کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ساری زندگی دین کے مسائل کو اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہے، مانا یہ کہ ساری زندگی اس میں کھپائی. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان کا احترام نصیب فرمائے. فرمایا کہ آپ پر ہم درود کیسے بھیجیں، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک سکھایا، حضور نے فرمایا ایسے بھیجا کرو. اور اسی کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین پہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق درود میں حضور آئے یا حضرت ابراہیم آئے، اور آج نہیں، امت 15 صدیوں سے گزر رہی ہے اور قیامت تک آئے گی. لاکھوں مسلمان درود پاک پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی. کئی ایسے خوش نصیب ہیں وہ ان کی تسبیحات پڑھتے ہیں. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جہاں حضور کے تذکرے آئے وہیں حضرت ابراہیم کے تذکرے بھی آئے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا. حضرت ابراہیم کے تذکرے حضور کی پاک زبان پر، حضرت ابراہیم کے تذکرے حضور کی امت پر. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، یاد آئی. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم مدینہ میں ہیں اس وقت یا باہر ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ اور ہم یہاں ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اب یہاں ہم درود پڑھ رہے ہیں، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو آج روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اچھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یا دوسرے علماء نے بھی لکھی ہے، کہ حدیث کی کتابوں میں سیاحین فی الارض یا سیاحین فی الارض، ان فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جو مدینے میں ابھی نہیں ہیں، آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں درود پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں خدا کے ایسے فرشتے ہیں جن کے ذمے اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جب آپ اور ہم یا اور کوئی خوش نصیب حضور پر درود پڑھیں گے، وہ خدا کے فرشتے یہاں سے درود لیں گے، آپ کا ہمارا خوش نصیبوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. اور جو وہاں پڑھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک روزہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ حدیث لائے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو میرے روزے پہ پڑھتا ہے تو ہم خود سنتے ہیں. اچھا وہ مانا کیا؟ جو یہاں سے پڑھے گا حضور تک پہنچایا جائے گا، اور جو وہاں پڑھے گا وہ حضور کو بولے نا. یہ مسئلہ تو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا. ایک عالم ہمارے فوت ہو گئے، وہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس موقع پر فرماتے تھے دونوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. جو یہاں سے پڑھیں گے ان کے درود و سلام حضور تک پہنچائے جائیں گے. کون پہنچائے گا؟ اور جو لوگ خوش نصیب حضور کے روزے پر پڑھیں گے حضور خود سماعت فرمائیں گے، خود سنیں گے. یہ حدیث میں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اپنے عقائد کی حفاظت کرو کہ کچھ قدیم اہل بدعت تھے، وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو کیا یہاں بھی سنتے ہیں، لیکن پھر اب جدید اہل بدعت آئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کیا وہاں بھی نہیں سنتے. نہیں سمجھ آئی بات؟ بس کچھ کہہ گیا ہوں میں، نہیں سمجھ آئی. یا آپ اگر تھوڑا سا غور کریں حدیث آپ میں میری نہ مانے، دیکھیں چلے ہو سکتا ہے ابو داؤد شریف آپ کے ہاں نہ ہو، ترمذی شریف نہ ہو، یا نسائی شریف نہ ہو، چلیں عموماً گھروں میں فضائل اعمال تو ہوتی ہے نا، ہے یا نہیں؟ یا عام اکثر مساجد میں ہوتی ہے، مدارس میں ہوتی ہے. فضائل اعمال میں ایک باب ہے، ایک کتاب ہے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، فضائل درود شریف، ہے نا؟ آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر نہ پڑھی ہو تو اس کو پڑھیں. آپ کو ان میں حدیثیں ملیں گی، یہ دونوں ملیں گی. جو یہاں پڑھیں گے تو فرشتوں کے ذریعے وہ درود و سلام پہنچائے جاتے ہیں، جو حضور کے روزے پر پڑھیں گے حضور خود سماعت فرمائیں گے. یہ آپ کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملیں گے. حضور نے فرمایا جو وہاں پڑھیں گے ان کا پہنچایا جائے گا، جو میرے روزے پر پڑھے گا میں خود سنوں. یہ ہے اعتدال. کیا ہے؟ اعتدال. اور یہی رہنا ہے، نہ افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں جانا ہے. جو قدیم اہل بدعت تھے انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو کیا یہاں بھی سنتے ہیں، اور جو جدید آئے انہوں نے کہا جی یہاں تو کیا وہاں بھی نہیں سنتے. یہ افراط اور تفریط ہے، نہ یہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں پڑھتے ہیں ان کا پہنچایا جاتا ہے، تو قدیم گئے یا نہیں؟ وہ رہے صحیح مسئلے پر، آپ بتاؤ. اور حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. اب آپ بتائیں جب یہ حدیث پاک میں الفاظ آ گئے یہ جدید رہے صحیح مسئلے پر. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہے کہ جی بس ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا، ایک یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے، تھوڑا سا اگر خدا سے دعا مانگتے ہوئے نا دل کو لگاؤ گے تو انشاءاللہ حق نکھرتا جائے گا، باطل مٹتا جائے گا. تو بات سمجھ میں آئی ہے میری؟ یہ نکتہ ہے اگر آپ تھوڑا سمجھیں تو. ویسے اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھیں گے. اب تو دنیا چاند پر کمند ڈال رہی ہے. وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے اللہ میرے تذکرے میرے بعد والوں میں باقی رکھنا. چلتے چلتے ایک واقعہ آپ کو سناؤں ضمن میں اسی اللہم صلی علی محمد وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اسی ضمن میں یاد آیا ہے. استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب کا حضرت نے لکھا ہے کہ ملک پاکستان کا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ ہے. یہ حضرت کے اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت سیالکوٹ میں پڑھایا کرتے تھے. بہت پرانا دور ہے یہ. فرمایا کہ ریل گاڑی چل رہی تھی فیصل آباد اور وزیر آباد کے درمیان میں.
سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سیٹ پہ ہی لیٹ گئے آرام کے لیے، اور کچھ اسٹوڈنٹ وہ ریل گاڑی میں بیٹھے تھے ڈبے میں، آپس میں باتیں کر رہے تھے جیسے دوست وغیرہ کرتے ہیں۔ اتنے میں دو پادری آئے۔ لکھا ہے حضرت نے کہ جب دو پادری آئے تو وہاں بیٹھ گئے۔ مسافروں سے باتیں تو ہوتی ہی ہیں، چاہے وہ ہم مذہب ہوں اور چاہے نہ ہو۔ فرمایا کہ اتنے میں جب تھوڑا سا وہ اپنا پادری جو ہے نا وہ بے تکلف ہونے لگے ان اسٹوڈنٹ سے، تو ان سے کہنے لگے کہ ان میں سے ایک پادری ان اسٹوڈنٹ سے کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو چونکہ سفر لمبا ہے، کچھ سفر بھی کٹ جائے گا اور کچھ آپ اور ہم آپس میں تبادلہ خیال بھی کر لیں گے کہ جی کس بات کے، جی مذہب کے بارے میں، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو کہا جی نہیں برا مانیں گے۔ آخر وہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے کان اب متوجہ ہوئے کہ اب کوئی نہ کوئی بات آئی۔ فرمایا کہ پادری صاحب ان بچوں سے کہنے لگے کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہو، آپ کے ہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے نماز میں بھی اور خارج نماز میں بھی؟ جی ہاں۔ پادری صاحب ان سے کہنے لگے آپ کو یاد ہے؟ کہا جی بالکل یاد ہے۔ ان کا ذرا مجھے سناؤ۔ تو طلباء نے سنا دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، جب علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب بچوں نے لڑکوں نے درود پورا سنا دیا، اب پادری صاحب نے کہا اس کا ترجمہ سنائی۔ کیا سنائی؟ وہ کہنے لگے کہ ترجمہ تو ہمیں نہیں آتا۔ پادری صاحب کہنے لگے کہ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، میں ترجمہ کرتا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں، اور آخر کم از کم کبھی نہ کبھی تو آپ نے اپنے علماء سے اس کا ترجمہ سنا ہی ہوگا کہ آیا میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں یا غلط۔ اگر غلط کروں گا تو میری رعایت مت کرنا، مجھے روک دینا، اور اگر صحیح کروں گا تو پھر میری بات سن لیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اس آپ کے درود پاک میں اللہ سے آپ لوگ اپنے نبی کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ یہی خلاصہ ہے نا درود پاک کا۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب پادری صاحب نے پورا ترجمہ سنا دیا تو ان سے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ ایسا ہی ترجمہ کرتے ہیں آپ کے علماء یا میں نے کوئی غلط کیا ہے؟ تو علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگا نہیں جی ایسا ہی ترجمہ کرتے ہیں، آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، جیسے ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے ویسا ہی ہے، اور ترجمہ ویسے انہوں نے صحیح کیا تھا۔ اچھا، اب علامہ خالد محمود صاحب لکھتے ہیں کہ پادری صاحب کہنے لگے کہ اب میں آپ سے لوگوں سے اس کے متعلق ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کریں۔ انہوں نے کہا جی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس درود پاک میں آپ لوگ اللہ سے اپنے پاک نبی کے لیے رحمت مانگتے ہیں، بار بار رحمت مانگتے ہیں، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، آپ لوگ مانگ رہے ہیں، آپ سے پہلے مسلمان بھی مانگتے گئے، آپ کے بعد والے بھی مانگتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ اپنے نبی کے لیے اللہ سے رحمت مانگ رہے ہیں تو مانا یہ ہے کہ ابھی تک نشان رحمت کے لحاظ سے آپ کے نبی کامل نہیں ہوئے۔ وہ کامل رحمت جس کو کامل رحمت کہا جائے وہ آپ کے نبی پر ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور جب ایک شے کامل نہیں ہے چاہے وہ نشان رحمت کے لحاظ سے ہے تو پھر ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ کہہ دیں وہ تو پادری تھا نا، ان کے ہاں تو کوئی تعجب کی بات نہیں یہ لفظ۔ کہنے لگے اس لیے میں یہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہے کہ رحمت کامل نہیں، اگر کامل ہوتی تو آپ لوگ کیوں اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار رحمتیں مانگ رہے ہیں خدا سے، اور جب نہیں ہے رحمت کامل تو پھر ہدایت کامل رہی ہی کب ہے؟ اور جب ہدایت کامل نہیں ہے تو پھر ان کے نقش پا میں نجات رہی ہی کب ہے؟ اور وہ نجات جسے کامل کہا جا سکتا۔ اور اگر ناقص کی بات ہے تو پھر آپ لوگ اقرار کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی پادری صاحب؟ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے کان میں کی یہ بات پڑی تو اب مجھے خیال آیا کہ نہیں، اب میرے اوپر آرام کے بجائے نیچے زیادہ ضرورت ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ علامہ خالد محمود صاحب درمیان میں آ گئے۔ اچھا، جب درمیان میں آئے تو علامہ خالد محمود صاحب پادری صاحب سے کہنے لگے کہ ان اسٹوڈنٹ سے جو بات آپ نے کہی ہے، جو سوال ان سے کیا ہے، وہ اب آپ ہم سے کریں۔ جی آپ کون ہیں؟ کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ یہ حضرت کا جواب صحیح تھا غلط تھا؟ علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے کہ اب اپنی بات کو دوہراؤ۔ اس نے پوری اپنی بات کو دوہرا دی، لیکن چلتے چلتے ایک بات سن لیں، وہ علامہ خالد محمود صاحب سے واقف نہیں تھا، نہ ہی جانتا تھا، اور دور بھی پرانا تھا، یہ آج والا میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ ابھی تو علامہ خالد محمود صاحب ہم سے ہو کر گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کئی حضرات نے ان کو پہلے میڈیا پر دیکھا ہو، لیکن آمنے سامنے یہاں دیکھا، تو وہ دور تو اور پرانا ہے۔ انہیں پوری تقریر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ پھر دوہرا دی علامہ خالد محمود صاحب، کیا دوہرا لی؟ اچھا، علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے آپ کی بات ختم ہو گئی؟ کہنے لگا جی ختم ہو گئی۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا آپ کی اس پورے بیان میں دو لفظ بار بار آپ نے دہرائے ہیں، ایک کامل ہے، ایک ناقص ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا اس کے جتنے الفاظ تھے، کامل اور ناقص، ناقص اور کامل، کامل اور ناقص، یہ بار بار آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ یہ دو لفظ آپ نے بار بار کہے۔ جی ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے فرمایا ان کا معنی کرو۔ کیا کرو؟ ان کا معنی کرو۔ اب اس کو کیا پتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے؟ اس کو کیا پتا تھا کہ اس واقعے سے بہت پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے تھے کہ گر عصر کی نماز کے بعد کوئی فتنہ اٹھے تو مغرب کی نماز کے بعد علامہ خالد محمود صاحب سے مناظرہ کرا دینا تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اور پادری کے ان الفاظ نے جو مسلمان اسٹوڈنٹ تھے ان کو شک میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے ایک لفظ بار بار دوہرا رہے ہو، کامل اور ناقص، ان کی وضاحت کرو۔ اور ساتھ ہی علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ایک بات سن لو، یہ دو لفظ ایسے ہیں یہ ہمیشہ مد مقابل مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ مد مقابل مانگتے ہیں۔ کوئی شے کسی کے لحاظ سے کامل ہوگی، کوئی شے کسی کے لحاظ سے ناقص ہوگی، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا اس کی وضاحت کرو۔ وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ جی اس کی وضاحت تو مجھے نہیں آتی، آپ کرو۔ علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے کہ الفاظ آپ کے ہیں، وضاحت میں کروں، یہ اصول کے مطابق ہے؟ نہیں۔ بولو تو صحیح، نہیں۔ الفاظ میرے ہیں تو معنی کون کرے گا؟ سوچ لو، پہلے سوچ، میں کروں گا تو پھر یہ بھی اصول ذہن میں تازہ کر لیا کرو نا۔ جب میں آپ کو اگر اس اصول سے ہٹاؤں کہ عبارات تو ہوں گی، باتیں تو ہوں گی دیوبند کے علماء کی، لیکن ان کے معنی کریں گے بریلی کے علماء، یہ اصول کے مطابق ہے۔ نہیں تو سوچ لو بھائی، باتیں تو ہوں گی
دیوبند کے علماء کی ان کے معنی کریں گے بریلی کے علماء، یہ اصول کے مطابق ہے، نہیں ہے؟ چلے بھائی میں نے اشارہ کر دیا ہے، اب انہوں نے میرے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی ہیں، اب میں اتنے اشارے میں آپ کافی، اب تو ماشاءاللہ آپ سمجھ آتے ہوں گے۔ ہاں ویسے ایک بات انہوں نے مجھے اچھی یاد دلائی، انہوں نے مجھ پر پابندی لگائی تھی نا پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان عالم کا نام مت لینا جنہوں نے رشدی کے وقت میں ایک بات اپیل کی تھی حکومت سے، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ میں کل ان کو بتا رہا تھا کہ کل جمعرات تھی نا، فجر کی نماز کے بعد جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو مجھے فرصت تھی، میں وہاں باہر اس صوفے پہ بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو میں نے وہ عالم خواب میں دیکھے جن کا نام لینے سے انہوں نے مجھے منع کیا، اور نہ ان کے چہرے سے نظر ہٹ رہی تھی اور نہ ہی میں نے اتنا روشن کبھی خواب دیکھا ہے، بس ایسا ماحول سمجھ لیں آپ۔ کوئی بات انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمائی پر میں سمجھا نہیں، نہ ہی یاد ہے وہ مجھے کہ انہوں نے کیا فرمایا، پتہ نہیں شاید انہی کی مہربانیاں ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ خیر بہرحال علامہ خالد محمود صاحب فرمانے لگے کہ الفاظ آپ کے ہیں، مانے آپ کرو۔ وہ کہنے لگے بھئی آپ کریں، میں آپ سے خود درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بات کا معنی کریں۔ اب بات آ گئی اصول کے تحت، اب اس نے حق دے دیا نا کہ جی بات میری تھی، میں آپ کو حق دیتا ہوں، آپ میری بات کا معنی کر دیں۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا پھر غور کرو، اسٹوڈنٹ سے بھی فرمایا کہ غور کرو، ان پادری صاحب سے بھی فرمایا کہ غور کرو، بات یہ ہے آپ بار بار جس بات کے ذکر کر رہے ہیں کامل ناقص ناقص کامل کے حوالے سے، بات سمجھیں، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم رحمت مانگتے ہیں تو بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہم صلی علی محمد، وہ رحمت ہم ان کے لیے خدا سے مانگتے ہیں، نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہوں، نبی حضرت ابراہیم ہوں علیہ السلام، نبی حضرت موسیٰ ہوں، نبی حضرت عیسیٰ ہوں علیہ السلام، یا بات کو پھر واپس لے آئیں، نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بھی ان حضرات کو بڑھاؤ گے یہ مخلوق رہیں گے، خالق وہ رہے گا، ہم ان سے مانگتے ہیں ان کے لیے، نہ ان کے لینے میں ختم ہوگا، نہ کبھی ان کے خزانے ختم ہوں گے، اس لیے اللہم صلی علی محمد، یہاں بات ناقص کی تم کیوں کہہ رہے ہو، ہم اس پاک ذات کے دربار سے، اس پاک ذات کی درگاہ سے ان کے لیے رحمت مانگتے ہیں، نہ اس کی ذات کی کوئی انتہا ہے، نہ ان کی عنایت کی کوئی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ علامہ خالد محمود صاحب نے جو جملہ، حقیقت یہی ہے، اگر آپ غور کریں علامہ خالد محمود صاحب نے عقیدہ سمجھا دیا، بلکہ ساتھ ہی پادری صاحب سے فرمایا حضرت نے کہ برا مت ماننا پادری صاحب، ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں خدا نے درود رکھا ہے، میں اللہ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے درود کا حکم دین اسلام میں رکھ کر ہر مسلمان کے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ جب ہم درود پڑھیں گے، درود ہمیں جہاں اور اسباق دیتا ہے ان میں ایک سبق یہ بھی دیتا ہے کہ نبی کو جتنا بڑھاؤ گے وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن تم بھٹکے ہو عقیدے کی راہ سے۔ کہنے لگے کیا مطلب ہم بھٹکے ہیں؟ کہنے لگے بھٹکے نہیں ہو، حضرت عیسیٰ بن مریم جو حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کو اٹھا کر خدائی کے درجے پر دے دیے، تمہارے مذہب میں درود نہیں تھا، راہیں چھوڑ گئے ہو، ہمارے مذہب میں درود ہے، ہم کبھی راہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جہاں درود موجود ہے عقیدے کی حفاظت موجود ہے، حتیٰ کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اگر آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک پر اگر آپ غور کرتے جائیں گے آپ کے عقیدہ توحید کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ نبی کے لیے رحمتیں مانگ رہے ہیں، کن سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ہر مقام سے، ہر لحاظ سے جو ذات خود بخود ہے وہ کون ہے؟
نہ اس ذات کی انتہا ہے، نہ ان کی صفات کی کوئی انتہا ہے، نہ ان کی عنایت کی کوئی انتہا ہے۔ ہمارے نبی کے لینے میں ختم نہیں ہو سکتی، ہمارے خدا کے دینے میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہم یہ کیسے عقیدہ اپنا سکتے ہیں کہ آج ہمارے نبی پہ ایسی رحمت ہو گئی ہے کہ اب خدا کے پاس کچھ نہیں رہا؟ نعوذ باللہ، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس تو عقیدہ توحید، اب مسئلہ وہی آ گیا کہ جی مسئلہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کے ہم ان کو خدا کہ بھئی کیوں؟ حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے۔ سب سے بڑی دلیل آ گئی، کیا حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ ہو؟ وہ تو آپ کے مطابق بھی حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، تو اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کو خدائی درجہ دے دیا تو تعجب کیا ہے؟ لیکن سورت آل عمران کی پاک آیت حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی زبان پر آئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا حضرت آدم کو تو تم بھی بغیر ماں باپ کے مانتے ہو، یہاں تو ماں موجود ہے صرف باپ نہیں ہے، اگر باپ کا نہ ہونا خدائی کی دلیل ہے تو حضرت آدم پہلے خدا ہونے چاہیے، ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور آپ دیکھیں یہ وہی بات علامہ خالد محمود صاحب نے فرمائی تھی جو کسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت نجران کے عبد المسیح سے حضور نے فرمایا تھا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ وہ حیران ہو گیا یہ جواب سن کر، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر حضرت عیسیٰ کو ہم خدا مانتے ہیں تو آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے والد نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی، بلکہ ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ الی کلمۃ، اس ایک بات کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم اور تم ایک ہی مرحلے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم سب کی ان جبین کی سجدوں کے لائق کون ہے؟ حضور نے فرمایا اگر عقیدہ توحید پر آ جاؤ پھر تم ہمیں بھی پہچان لو گے کہ ہم کون ہیں۔ استاد العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے جب عقیدہ توحید بیان کیا اٹھ گیا، کہنے لگا میرا اسٹیشن آ گیا ہے، اب ہمارا بھی اسٹیشن آ گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، سنت پڑھ۔